یہ تو غلط بات ہو گئی. جی جی آج کی پریس کانفرنس کا کیا مدعا اور مقصد ہے یہاں جو بلانے کا؟ جی بہت سارا ہے، اور میں گزارش کروں گا آپ پیشنٹلی میری بات سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پریس کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے. جو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں وہ آپ کی زبانی لوگوں تک پہنچتا ہے. سب سے پہلے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کل کے ان شہیدوں کو، جو غلام حسن بٹ صاحب ہمارے آئی جی صاحب ریٹائر رہ چکے ہیں، ان کے جوان بیٹے کی موت، ان کی شہادت پر میں ان کو، ان کے خاندان کو، اور ان کے ساتھ جو باقی 2 آرمی کے آفیسرس ہیں ان کے خاندان پسماندگان کے لیے ویسے ہی غمزدہ ہوں جیسے کہ وہ لوگ ہیں. میں اس غم میں برابر کا شریک ہوں، کیونکہ یہ وائلنس جو ہمارے اس گلپوش وادی میں سالوں سے چل رہی ہے، آج بہت حد تک کم ہو گئی لیکن ابھی بھی ہے. اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں ہمارے کسی نہ کسی سسٹم میں کوئی کمی ہے جو اس کو اچھی طرح سے ابھی کرب نہیں کر پا رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے دن بہت اچھے پرانے دن کی طرح آ جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی عمر بہت کم ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ نے 30 40 50 سال پہلے کے حالات نہیں دیکھے ہیں جو میں نے مشاہدہ کیا تھا یا کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ملٹنسی کے ریلیٹڈ واقعات ہو رہے ہیں، کہیں کہیں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا کینسر ہے، وقتی طور تو یہ دب جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سر نکالتا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے بڑے بھائی صاحب مولانا افتخار حسین انصاری علیہ رحمہ، ان پر جو گنڈے خواجہ قاسم میں اٹیک ہوا، مائن بلاسٹ ہوا، اس میں مجھے بھی شامل ہونا تھا اس فنکشن میں، کیونکہ وہ جو اس گاؤں میں فنکشن ہوتی ہے وہ ہمارے دادا پردادا کے وقت سے چلا آ رہا تھا. مگر بدقسمتی یا خوش قسمتی کہیے، کچھ بھی کہیے، کہ اس دن مجھے کوئی میٹنگ تھی، بچوں کے سکول کی میٹنگ تھی، میں جا نہیں سکا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں 12 آدمی شہید ہو گئے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک اور بلاسٹ ہوا اسی ایریا میں، زیادہ سے زیادہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر. اس دن بھی مولانا مرحوم گاڑی میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور اور ان کا جو پی ایس او تھا، وہ بھی دونوں بیچارے شہید ہو گئے. تو خدا کا کرنا تھا، میریکل ہوا کہ اس بلاسٹ میں مولوی صاحب بچ گئے. اس وقت سے لے کر آج تک ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے یہ کیا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک کچھ نہیں ہوا. لاسٹ ٹائم جب منظر عام پر آیا کہ مولانا مرحوم فاروق صاحب کے قاتل کو پکڑا گیا، تو ہم نے پھر مطالبہ کیا کہ گنڈے خواجہ قاسم میں جو بلاسٹ ہوا، جو لوگ اس میں ملوث تھے، جن کے خلاف FIR بھی تھا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوئی. ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. ہاں، نام کے لیے ایک آدمی کو پکڑا گیا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس کو چھوڑا گیا. لیکن یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ معصوم شہریوں کو، اس میں کچھ معصوم شہری تھے، کچھ آفیسر بھی تھے، ان کا جو یہ قتل ہوا، ان کی فیملی کا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت جب وہ بلاسٹ ہوا. اس لیے میں آج آپ کی وساطت سے گورنمنٹ آف انڈیا یا گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ایک بار پھر ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ صلہ ہے ہم نے ہر وقت یہاں ہندوستان کے نام پر گولیاں بھی کھائی،
بلاسٹ بھی لیے, گرنیٹ اٹیکس بھی ہوئے. آپ اگر چاہیں میری بات کا تصدیق کرنا چاہیں تو آپ پارمپورہ پولیس اسٹیشن میں جا کے دیکھیں کتنے ایف آئی آر ہم نے درج کیے ہیں, کتنے اٹیکس اس گھر پر ہوئے, ہمارے گھر پر ہوئے, کتنے اٹیکس میرے آفس میں ہوئے, کتنے اٹیکس ہمارے جڈیبل میں ہوئے, کتنے اٹیکس ہمارے ایریا میں ہے جو یہ پٹن ایریا میں وہاں ہوئے, لیکن آج تک اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, میں ویلکم کرتا ہوں کہ حریت والے ایکسٹریمسٹ آہستہ آہستہ مین اسٹریم میں آ رہے ہیں, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, لیکن اس ویلکم کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضروری دیکھنا ہے, جو لوگ مین اسٹریم میں شامل ہو رہے ہیں کہیں ان کے ہاتھ بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگے تو نہیں ہیں. انہوں نے اس وقت بھی بندوق کے نوک پر استحصال کیا لوگوں کو, میں نام لے لے کر بتا سکتا ہوں. گنڈی خواجہ قاسم میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا حکیم, اس کو کس نے قتل کیا, اس کو کس نے گولیوں سے مار ڈالا. غلام حسن ہاگر پورہ کا, اس کی کیا خطا تھی. منظور احمد ملبچن کا, اس کی کیا خطا تھی. مختار احمد حبگ ٹینگو کا, اس کی کیا خطا تھی. غلام حسن ایک اور احمد پورے کا, اس کی کیا خطا تھی. ان کو بے دردی سے کیوں مارا گیا. آج وہی لوگ پھر دوسرے روپ میں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, اور پھر یہ 30 سال جو انہوں نے استحصال کیا, لوگوں کو ظلم اور تشدد کا شکار کیا, آج پھر ہم دوسرے روپ میں وہ پھر آئیں گے, پھر وہی استحصال ہوگا. ہم کب تک یہ استحصال برداشت کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام نہاد لیڈر بنے ہیں, وقت کی ستم ظریفی ہے, ان کا اگر آپ ماضی دیکھیں گے وہ بھی ملوث ہیں بہت سارے سکنڈلز میں, بہت سارے حوالہ سکنڈلز میں. یہاں ایک سسٹم چلا تھا, اب بھی چل رہا ہے, یہ جو ایڈلٹریشن ہو رہی ہے, ملاوٹ ہو رہی ہے, دوائیاں دے رہے ہیں, فیک دوائیاں دے رہے ہیں, اور یہاں کی اکنامی خراب ہو گئی جب یہاں ایسے پیسٹیسائڈز بیچے گئے جو اس میں ملاوٹ تھی. آج وہی لوگ کشمیر کا فیصلہ کریں گے, اسی کے حوالے اس نوجوان قوم کو ہم چھوڑیں گے. ہم نے تو اپنی عمر گزاری, یہ آپ کے آج کے نوجوانوں کو سوچنا ہے کیا ہو رہا ہے, کیا ظلم ہو رہا ہے. اس ظلم کے خلاف آپ ہمارا ساتھ دیجئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار چاہتے ہیں, ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہاں جتنے بھی, جب آپ کو شاید اندازہ ہوگا, جب یہاں ملٹنسی پیک پر تھی, تقریباً سب لوگ جو آج کل بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں سیکولر بنائیں گے, کشمیر کو ترقی کے راہ پر ڈالیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, وہ سب بھاگ گئے تھے. کوئی دلی بھاگ گیا تھا, کوئی دبئی بھاگ گیا تھا, کوئی کہیں بھاگ گیا. ہم کہیں نہیں بھاگے, ہم تو یہیں رہے, ہم کہیں نہیں بھاگے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں, ہندوستان کے بغیر کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر 47 میں ہم نے کرنا ہوتا تو ہم نے اسی وقت پاکستان کو چننا ہوتا, کیونکہ ہماری جو تنظیم تھی وہ 1932 میں بنی ہے, لیکن ہم نے اس وقت بھی اس ترنگے کا ساتھ دیا. آج اس ترنگے کے نام پر ہم کو پھر استحصال کیا جا رہا ہے. ابھی دیکھیں حال ہی میں, آپ کو اچھی طرح سے یہ پاسٹ میں نے بولا, شاید اس زمانے میں آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, میں ان دنوں کی بات کہہ رہا ہوں. آج دیکھیے 35 سال کے بعد آپ نے خود مشاہدہ کیا, 8 محرم کا جلوس نکلا, بڑی شان شوکت سے نکلا, کوئی پرابلم نہیں ہوئی, کوئی وائلیشن نہیں ہوئی, کوئی انٹورڈز ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, لا اینڈ آرڈر کی پرابلم نہیں ہوئی. انشاءاللہ امید ہے اگلے سال 10 محرم کا بھی اسی طرح جلوس نکلے گا. اتنے سارے کشمیر ویلی میں جلوس نکلتے ہیں, نکلتے رہیں گے, نکلتے تھے, ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں. لیکن ایک گاؤں چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا گاؤں جو 28 صفر کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وفات مناتے ہیں, اس پر پابندی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو ایریا ڈومینیٹڈ بائی
دوز پیپل جنہوں نے ہمیشہ قومی کاز کو فوقیت دی, جنہوں نے قومی کاز میں اپنا یوگدان دیا ہے, ان کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یا تو گورنمنٹ کی نااہلی ہے, یا تو جان بوجھ کر کسی پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے ہم کو سرپرست کیا جاتا ہے. کب تک ہم کو سرپرست کریں گے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بار بار, میرا دادا پردادا, میرا باپ, میرے بڑے بھائی صاحب, ہمیشہ اگر آپ جا کے اب بھی پٹن تھانے سے نکالیں گے, ریکارڈ نکالیں گے, وہاں آپ کو لگے گا کہ کب سے یہ فنکشن, کتنے سالوں سے یہ فنکشن چلی آ رہی ہے, یہ 1-2 سال سے کیوں بند ہو گئی؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ایک گروپ اب بھی ایکٹیو ہے کہ وہ ہماری برادری کو ڈیوائیڈ کر کے ایکسٹریمزم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم اس کے خلاف سفارہ ہیں, ہم ہونے نہیں دے رہے ہیں, اسی وجہ سے ہم لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. اگر یہاں تحفظ ہے ہر ایک کو اپنے اپنے خیالات پیش کرنے کے, پریس کی آزادی اگر ہے, لوگوں کی بھی تو آزادی ہو جانی چاہیے نا کہ وہ اپنے مذہبی جو بھی ان کے قائد ہیں کیسے وہ پیش کریں گے, لیکن ہونے نہیں دیتا ہے. اس میں ایک پولیٹیکل انفلوئنس آتی ہے. اگر پولیٹیکل انفلوئنس آ کے ہمارے مذہبی فنکشنوں کو دبایا جائے گا تاکہ ہم کل کو آنے والے الیکشنوں میں, چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوں یا اسمبلی الیکشن ہوں یا پارلیمنٹ الیکشن ہوں, اس میں ہم کامیابی حاصل کریں گے, یہ تو ناممکن ہے. ابھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا 3 سال پہلے یہاں DDC کے الیکشن ہوئے, اس میں ہم نے بھی کینڈیڈیٹ اٹھایا تھا, ان لوگوں نے بھی ایک کینڈیڈیٹ اٹھایا تھا جو ہمیشہ سے اینٹی نیشنل رہے ہیں, وہ ہار گیا, ہمارا کینڈیڈیٹ جیت گیا. لیکن آپ دیکھیے اس وقت بھی ہمارے کچھ لیڈر گئے اسی ایریا میں, جلسہ سب سے پہلے کیا, وہیں پبلک میٹنگ کی, دور دور سے لوگوں کو, مختلف علاقوں سے جو نان ووٹر تھے ان کو لایا, ہم کو امپریس کرنے کے لیے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. لوگ ان کے ساتھ نہیں, لوگ اس کے ساتھ ہوں گے جو لوگوں کے کام آ جائے گا, جو لوگوں کو راحت پہنچائے گا. اس طریقے سے جو چل رہا ہے بالکل غلط ہے. ہم نے بارہا DC بارہمولہ کو ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ گراؤنڈ لیول دیکھیے کیا ہے, آپ جا کے دیکھ لیجئے. اب دیکھیے مصیبت کیا ہے, جس گاؤں میں یہ فنکشن ہے ریونیو کنٹرول اس کا پٹن کے ہاتھ ہے, پولیس کنٹرول اس کا ماگام کے ساتھ, بڑگام کے ساتھ. یہ بڑگام والے سے بات کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں پٹن سے بات کرو, پٹن والے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑگام سے بات کر دو. مطلب نہ دھوبی کا کتا گھر کا, نہ گھاٹ کا, نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. خیر بہرحال ریونیو اتھارٹی DC بارہمولہ تھی, ان کو ریکویسٹ کیا. حال ہی میں محرم میں ہوتا تھا ایسا پہلا کہ ہر سال 10 دن 15 دن پہلے ڈسٹرکٹ لیول پر میٹنگ بلائی جاتی تھی محرم کی. اس سال شاید بلائی ہوگی DC صاحب نے, لیکن اس میں تمام انجمنوں کے نمائندے آتے تھے, اپنے اپنے علاقے کے پرابلمز ڈسکس کرتے تھے کہ کیسے محرم سموتھ ہو جائے گا, کیسے چلیں گے. اور اس میں عزادار آتے ہیں, جلوس نکلتے ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوا. ہاں شو کے لیے 1-2 جگہ میڈم آئی, اپنا چہرہ دکھایا تو سب کچھ ہو گیا. اس کو تو کسی بڑے عہدے پر رہنا چاہیے, اس کے ہاتھ کا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے ڈسٹرکٹ کو سنبھالنا. ان کو چاہیے سیکریٹریٹ میں جانا, اگر وہ سیکریٹریٹ میں ہوتی تو زیادہ کام آتی. سوال یہ نہیں ہے کہ DCs کو صرف میڈل ہی حاصل کرنے ہیں, اور میڈل کے بغیر میڈل تب ہوتے ہیں جو لوگ دیتے ہیں, جو عوام دیں گے. میڈل اس کو کہتے ہیں, گورنمنٹ دے دے گی, دلی سے میڈل ملیں گے, وہ میڈل نہیں ہے. میڈل ہم غریب آدمی, عام آدمی دینے چاہیے. لیکن کسی کا کام نہیں ہوتا ہے, کسی کی سنوائی وہاں نہیں ہوتی. 4 گھنٹے باہر بیٹھ کے اس کا انتظار کیا جاتا ہے. 4 گھنٹے کے بعد DC صاحبہ اٹھ کے چلی جاتی ہیں, اب ان کو کسی فنکشن میں جانا ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے اس اسٹیٹ میں, کس طرح سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اس سلسلے میں میں نے آپ کو تکلیف دی کہ آپ لوگ ذرا
اس آواز کو ایوانوں تک، حکومت کے ایوانوں تک پہنچائیے. یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ذرا بھائی وہ فون میں رہ دینا، میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. لاسٹ بٹ 2 years بیک اسی گنڈے خواجہ قاسم میں ہنگامہ، انہی لوگوں نے ہنگامہ کیا آج جو مین اسٹریم میں شامل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ہنگامہ کیا، تو ایک بیچارے کو دیکھیے، یہ فوٹو آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کی گردن کاٹی گئی. یہ دیکھیے، آپ اپنے اس پر دیکھیے فوٹو پہ، اس بیچارے کی گردن کاٹی گئی. یہ آج تک FIR نہیں ہوا، ملزموں کو پکڑا نہیں گیا. کیوں؟ یہ اس کی گردن کیوں کاٹی گئی؟ صاحب میرا یہاں ایک سوال ہے. آپ ہر سوال کیجئے، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن میں نے پہلے گزارش کی، پہلے میری بات سنیے. یہ ظلم کب تک چلے گا؟ کس بات پر اس کی سزا ملی؟ کیوں ملی اس کو سزا؟ اس کا گلا ادھر سے کیوں کاٹا گیا؟ 2 سال سے اس کا FIR کیوں نہیں؟ ان کلپٹس کو کیوں نہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک گینگ ہے، کچھ گنڈے ہیں جن کو پال کے رکھا گیا ہے، جو جب دل چاہے ان کا وہ لوگوں کو تنگ کریں گے اور ان کو ٹارچر کریں گے. یہی گزارش آپ سے تھی، سو میں نے آپ کے لیے کہا کہ جو انصاری صاحب کے پاس میں حملے ہوئے تھے، تو کیا آپ اتحاد المسلمین پہ یہ شک کر رہے ہیں یا ان پہ الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے اتحاد المسلمین کی بات تو نہیں کی، میں نے کسی تنظیم کی بات تو نہیں کی. میں نے ان لوگوں کی بات کی جو اس وقت حزب المومنین چلاتے تھے. میں ان لوگوں کی بات کرتی. آپ پتہ کریے حزب المومنین کے کتنے لڑکے تھے. اس میں ایک لڑکا جو جہاں تک میری یادداشت ہے SSP اس زمانے میں وہاں پر بارہمولہ میں تھا، اس کے آفس میں جا کر حزب المومنین کے لڑکے نے حملہ کیا. وہاں پر وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا. جالا صاحب تھے وہاں SSP، آپ ان سے پتہ کیجیے. حزب المومنین کا ریکارڈ ہے یہاں، وہ ایک آؤٹ فٹ تھی، وہ آپ پتہ کیجیے اس کے پیچھے کون سا آدمی تھا، کون سا گروپ تھا. جو لوگ یہاں قتل و غارت کرتے تھے اب وہ اقتدار کے لیے مین اسٹریم میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم یوں سمجھے کہ حال ہی میں اتحاد المسلمین کے جو جنرل سیکرٹری تھے مظفر رضوی، انہوں نے اپنی پارٹی جوائن کیا. آپ نے اس میں کچھ الطاف بخاری کی طرف بھی اشارہ کیا. کیا آپ ان کی طرف اشارہ کریں کہ پہلے یہاں حریت جو تھی وہ قتل و غارت کرتے تھے تو اب وہ مین اسٹریم میں آ رہے؟ ایک دوسرا، آپ خود پیپلز کانفرنس میں ہیں اور پیپلز کانفرنس خود ایک حریت کانفرنس کے ساتھ وابستہ تھی جہاں تک عبدالغنی لون کا تعلق ہے. ٹھیک، بہت اچھا سوال ہے. آپ مانتے ہیں کہ ایک زمانے میں کوکا پرے یہاں اس نے بھی ملٹنسی شروع کی تھی؟ ایگری کرتے ہیں آپ؟ پھر اس کے بعد وہ فرینڈلی بن گیا، بنا. اس کی فیملی میں نے بھی کسی سیاسی پارٹی میں جوائن کیا. اس سے آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ تو کل تک ان کا گھر ملٹنسی یا اینٹی ملٹنسی چلا رہے تھے، ان کو کیسے جوائن کیا؟ نمبر 1. نمبر 2، میں نے اتحاد المسلم کا نام نہیں لیا. میں اس گروپ کی بات کہہ رہا ہوں جو گروپ یہاں حزب المومنین چلا رہے تھے، میں ان کی بات کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس کیا جوازیت ہے میرے بھائی پر جب اٹیک ہوا جس میں 12 آدمی شہید ہوئے؟ آپ نے آج تک ان کا سوال کیوں نہیں کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر مجھے یاد ہے، یہ بیٹھی ہیں سامنے، آپ کی کلیگ ہے، یہ بھی اس گاؤں میں گئی. لوگوں سے پوچھے، کچھ لوگ آپ کے ملنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں باہر اس گاؤں سے، ان کو کیا کہنا ہے وہ جانے، وہ کہیں گے. لیکن میں نے اتحاد المسلم کی بات نہیں کی. میں اس گروپ کی بات کہہ رہا ہوں کہ جس گروپ نے 30-35 سال یہاں استحصال کیا، ملٹنسی کے نام پر یہاں لوٹ کیا، ملٹنسی کے نام پر ان لوگوں کو ستایا جو شریف آدمی تھے. اب بھی یہ حالت ہے اس گاؤں میں جو وہاں شریف لوگ ہیں. یہ بات وضاحت تھوڑی سی اس کی میں کر رہا ہوں نا وضاحت.
बोल रहा हूँ ना, अब कैसे बोल रहा हूँ कि कैसे बताऊँ, मैं हिज़्बुल मोमिनीन बता रहा हूँ। आउटफिट था हिज़्बुल मोमिनीन, उसमें से एक सर गुरु उनका एक था जो यहाँ शरीफाबाद में रहता था, डॉक्टर सादिक, वो मर गया। बहुत से लोग हैं, आप देखिए FIR है उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के पास पूरी डिटेल है हिज़्बुल मोमिनीन कौन चलाता था, मैं थोड़ी चलाता इस था। तरह से पर्टिकुलर एक जमात के साथ ये लोग नेगोशिएशन में हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि और 2 बड़े लीडर जो हैं वो अल्ताफ बुखारी के साथ नेगोशिएशन में है। क्या आपको लगता है कि मरकज़ की तरफ से भी इसकी रजामंदी है कि ऐसे लीडर्स मेन स्ट्रीम में आ जाएं? देखिए जी, मरकज़ की बात तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो लोकल हूँ, लोकल ही बात करूँगा। जो इस दीवार के पीछे है वो तो नहीं बता सकता हूँ मैं इसके पीछे क्या है, मैं अपनी बात कहूँगा। अगर और भी कोई मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, जो एक्सट्रीमिस्ट था या जो हुर्रियत से ताल्लुक़ रखता था, वो आना चाहता है, उनके लिए वेलकम है। लेकिन उनको जवाब देना है लोगों को, मुझे नहीं, कि 30-35 साल जो उन्होंने लोगों के साथ इस्तेसाल किया, जुल्म करवाया, पैलेट चलवाए, गोलियां चलवाई, जेल में बंद किया, कत्ल किया, दफन किया, मलगुजार जितने भी मकबरे हैं वो भर दिए, वो उनको लोग पूछेंगे, मुझे क्या पूछना है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई फलानी आदमी तुमने, ये लोगों का काम है, जिन पर जुल्म हुआ वो जिन लोगों पर जुल्म हुआ वही तो आवाज़ उठाएंगे। उनकी आवाज़ उठा रहे हैं ना, आप ही उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं उस अपनी जमात, अपनी तरफ से उन लोगों की नुमाइंदगी नहीं, वकालत कर रहा हूँ जिनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं मजलूम के साथ हूँ, जालिम के साथ नहीं हूँ। ये दुनिया का दस्तूर रहा है। देखिए, आज मैं आपसे एक और सबों से सवाल करूँगा, आप बोलिए, आप यजीद को किस नज़र से देखते हैं, जालिम के नज़र से या अच्छी की नज़र से? आप मानते हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन पर जुल्म किया? अगर आप इमाम हुसैन के जुल्म के लिए आवाज़ उठाएंगे, वो कोई गुनाह नहीं है। आप पर जुल्म हो सकता है, मैं आवाज़ उठाऊंगा। मेरा कोई गुलाम हसन भट्ट साहब कोई रिश्तेदार नहीं है, उसका जवान बेटा मर गया, लास्ट ईयर उसकी शादी हुई, अभी 1 साल पूरा। मुझे अफसोस है क्योंकि उसके बेटे का जवान बेटा मर गया, अफसोस है उसका। मैं उन तमाम सरपरस्त आदमियों के लिए बात करूंगा जिनके साथ माजी में भी जुल्म हुआ, इस वक्त भी जुल्म हो रहा है। कब तक ये जुल्म हम बर्दाश्त करेंगे? एक ग्रुप आता है एक लिबास में, दूसरा ग्रुप आता है दूसरे लिबास। मैं किसी मतलब जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ जिन्होंने 35 साल हमको रोंदा, जिन्होंने हमारा खून चूसा, जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। आज वो नए रूप में फिर आएंगे मेरी पार्टी में, मैं अपनी पार्टी कहूँगा, फ़र्ज़ करिए PC, उसमें आएंगे या किसी और में, मैं किसी और का नाम नहीं लूँगा, बाकी पार्टियों में आएंगे, उसमें आकर फिर वो इस्तेसाल करेंगे। हमें तो ये देखना चाहिए, चेक करना चाहिए ना। अगर आपके घर में एक दफ़ा चोरी होती है, और आजकल तो हर जगह CC फुटेज कैमरे लगे हैं, आपने आइडेंटिफाई किया किसी को, वो निकल गया चोरी करके, दूसरी दफ़ा वो आपके घर में फिर आता है, क्या आप उसको छोड़ेंगे, जाने देंगे अपने घर में? हम ये कहते हैं कि खुदारा इंसाफ कीजिए, जिन्होंने 35 साल हमको रुलाया, अब दूसरे लिबास में आकर वो फिर हमको रुलाना चाहते हैं। इसके लिए तो कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। एक सवाल है आपसे कि इस सफ़र है, जैसा कि आपने ही कहा कि कदीमी जुलूस निकलता है गोंड ख्वाजा कासिम में, क्या कोई अथॉरिटी की जानिब से आपको कोई ऑर्डर आया है कि क्यों इस बार फिर से उस पर पाबंदियाँ आयद की गई? बिल्कुल, मैंने बात की, एप्लीकेशन दी डिप्टी कमिश्नर बारामूला को। उसके बाद ये पहली बार है एक ही जगह जो इस मुहर्रम में जितने भी जुलूस निकले उनमें किसी एडमिनिस्ट्रेशन का हमें परमिशन न मिला है न लिया है। सिर्फ एक जगह है जहां हमने एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वही कहा है ना, वो पुरानी मिसाल है, हुक्म नवाब तादर नवाब। हम जिएंगे, सांस लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के इमा पर।
हमने अप्लाई किया, उनसे कहा कि भाई ये हमारा छोटा सा फंक्शन है, हमें ये करने दीजिए जहाँ पर वो तो शहीद हुए हैं 12 आदमी, इस साल हम हर साल इसी दिन वहाँ फातिहा पढ़ते, उस पर भी रोक। ये जो वहाँ पर कुछ गुंडे हैं उन्होंने उस जगह को इस तरह से हाईजैक किया है, उनके लिए जब अलाउ है, जब उनको इजाज़त है जाने, मुझे क्यों नहीं जाने, मुझे क्यों नहीं जाने देते। लास्ट ईयर मैं निकला तो होम अरेस्ट हो गया। ये क्या है? कल रात फ़ोन किया मैंने एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं? कहें जी वो ऊपर से ऑर्डर आया है, वहाँ दफ़ा 144 लग गया। उतनी क्या आफत थी उधर? और कोई सवाल पूछने हैं?